اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے محترم ناظم اعلیٰ مرکزی میت اہل حدیث پاکستان جناب ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب، علماء کرام، معززین، اور میرے سامنے تشریف فرما اور بیٹھے ہوئے عزیزوں اور بزرگوں، میں نے سوچا کہ اس موضوع پر ہمارے خطباء، علماء، زعماء کی بڑی خوبصورت، بڑی مدلل، بڑی جاندار تقریریں ہیں، جس میں انہوں نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے، بتائی ہے، پیش کی ہے کہ مسلک اہل حدیث وہی دین کی وہی صورت اور وہی تصویر ہے جس کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کیا، اور یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا نام۔ تو میں نے سوچا کہ یہ تقریریں تو ہمارے لوگ سنتے رہتے ہیں اور بڑی اچھی تقریریں انہوں نے سنی ہیں اس موضوع پر، اس عام طریقہ کار سے تھوڑا سا ہٹ کر، صرف نظریاتی طور پر نہیں، صرف الفاظی کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک اہل حدیث کی زندگی کیا ہونی چاہیے، اس کا نظریہ، نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، اس پر اس کا عمل کیسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یہ ایک شخصیت گرامی کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس شخصیت گرامی کو میں دنیا کا اور اسلام کی تاریخ کا پہلا اور سب سے بڑا اہل حدیث سمجھتا ہوں اور مانتا ہوں، اور یہ شخصیت گرامی علماء تو سمجھ گئے ہوں گے، یہ شخصیت گرامی کوئی اور نہیں، ہمارے سروں کے تاج اور صحابہ کے سرتاج جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں انہیں اس لیے دنیا اور دنیا اسلام کا، اہل اسلام کا پہلا اور سب سے بڑا اہل حدیث مانتا ہوں، کہتا ہوں کہ انہوں نے عملی طور پہ تصویر پیش کی ہے کہ اہل حدیث کا نقطہ نظر، اس کی سوچ اور اس کا عمل کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ مسلک اہل حدیث اصل میں نام ہے حب رسول کا، اطاعت رسول کا اور اتباع رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی وہ ممتاز چیزیں ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار میں پائی جاتی۔ ایمان لائے تو کسی سوال کے بغیر، کسی شک کے بغیر، کسی تذبذب کے بغیر، کسی ہچکچاہٹ کے بغیر، جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، بغیر کسی تامل کے،
بغیر کسی رکاوٹ کے فوراً اس حقیقت کو سیدنا ابو بکر نے تسلیم کیا۔ یہ اہل حدیث کا ایمان ہے۔ جیسے کہ قرآن نے کہا کہ آمنوا ثم لم یرتابوا، بغیر کسی شک کے، نہ ایمان قبول کرتے ہوئے اور نہ اس کے بعد شک کو اپنے دل کے قریب بھی گزرنے نہیں دینا۔ جو حقیقتیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، اللہ کے عطا کی ہوئے علم غیب سے کہ اللہ ایک ہے، موت کے بعد کی زندگی، قیامت، برزخ، جنت، دوزخ، فرشتے، کتابیں، جن حقائق کا علم اللہ سے سیکھ کر آپ نے امت کو دیا، دنیا کو دیا، اس پر پورا اور فوراً یقین لانا، یقین رکھنا اور ہمیشہ کسی شخص سے بچنا، اس یقین کو بچانا ہر شخص سے، یہ اہل حدیث کا پہلا کام ہے۔ اس کے بعد جہاں تک حب رسول کا تعلق ہے، ایمان لانے کے تھوڑے عرصہ بعد حرم کعبہ میں، حرم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا گیا، آپ کو زد و کوب کیا گیا، مارنے پیٹنے کی جسارت کی گئی۔ ان کے دفاع کے لیے اگر کوئی آگے بڑھا تو وہ سیدنا ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی تھے جنہوں نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ان شخصیت گرامی پر اس لیے تشدد کرتے ہو، اس لیے انہیں مارنا چاہتے ہو۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا میرا رب صرف اللہ ہے، یہ بت میرے رب نہیں ہے۔ ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کے چاہنے والے، ان کا دفاع کرنے والے، ان پر سچا پکا ایمان رکھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد، ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کو بے ہوش کر دیا، اٹھا کے گھر لے جایا گیا۔ شفیق ماں نے ہوش میں لانے کی کوشش کی، ہوش میں آئے تو انہوں نے حال پوچھا، بیٹے کیا حال ہے، کیسے ہو؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں، مجھے بتاؤ کہ میرے رسول کا حال کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اہل حدیث کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر باقی واقعات کو چھوڑتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جس نے بھی مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت چاہی آپ نے دے دی۔ ابو بکر نے چاہی، آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا مجھے اجازت کیوں نہیں ملتی، مجھے کیوں جانے سے آپ روکتے ہیں؟ فرمایا صحبہ، تم میرے ساتھ جاؤ گے، تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ اکٹھے نکلے، اور جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، غار ثور میں کچھ عرصے کے لیے ٹھہرے اور اپنے جوانی کے ایام میں مجھے موقع ملا غار ثور جانے کا، وہاں تک پہنچنے کا۔ ایک پہاڑ ہے، پھر اس سے نیچے اترے تھوڑا سا میدان ہے، پھر پہاڑ ہے، پھر پہاڑ ہے، مشکل راستہ ہے۔ غار حرا کا شاید اس سے بھی مشکل ہے، لیکن غار ثور کا بھی کم نہیں ہے۔ اس مشکل راستے پر اپنے آپ کو بھی سنبھالنا، اور جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تو ان کو بھی اٹھانا، ان کو بھی اٹھا کے لے کے جانا، اسی کا کام ہو سکتا ہے جس کے دل میں حب رسول کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ لے کر گئے، وہاں کیڑے مکوڑوں کا ڈر تھا، سانپ بچھو کا ڈر تھا، وہاں جو سوراخ تھے ان کو، قدرتی سوراخ، ان کو بند کیا، اپنا ہی کپڑا پھاڑ کے سوراخوں میں بھرا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک سوراخ خالی رہا، جس کو اپنے انگوٹھے سے انہوں نے پر کیا، اس کو بھرا۔
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حضرت ابو بکر کی آغوش میں، گود میں سر رکھ کے آرام فرمانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جو امانت دنیا کو اور پوری امت کو دی تھی، وہ آج حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے۔ کسی زہریلی چیز نے کاٹا، درد بھی تھا لیکن برداشت بھی کر رہے تھے کہ میرے ہلنے جلنے سے، میرے کوئی آواز نکالنے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب نہ ہو۔ ضبط کی شدت سے کیا ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلے، اور یہ آنسو، وہ کسی نے کہا نا کہ دنیا کے سارے سمندر اگر مل کر زور لگائیں تو ان آنسوؤں سے قیمتی موتی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک آنسو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت سونے رخسار پر گرا، آنکھ کھلی، آپ نے کہا مالک یا ابا بکر، کیا ہوا؟ لذغت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دہن مبارک، وہ مبارک منہ جس سے وحی کے پھول جھڑتے تھے، اس مبارک منہ کا لعاب تھوڑا سا آپ نے لگایا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ یہ پھر آپ کی ایک محبت کا ثبوت تھا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی، اور جب دشمن قریب آیا اپنی فکر نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں عرض کیا کہ اگر دشمن ہم سے اوپر ہے، انہوں نے تھوڑا سا جھک کے دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہجرت کے بعد یہ تو تھوڑی ایک جسمانی قربانی کی بات تھی، مالی قربانی میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ صحابہ کے حالات کی بہت بڑی کتاب الاستیاب میں لکھا ہے کہ اسلم ابو بکر وَلَهُ 40 ألفا، جس دن حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے، اسلام قبول فرمایا، ان کے پاس 40,000 دینار تھے، جو اس زمانے کی بڑی دولت تھی۔ ہجرت تک، مدینے جانے تک ان میں سے 35,000 خرچ کر چکے تھے، مسلمان غلاموں کو آزاد کرانے پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر، آپ کی ہجرت پر، آپ کے زاد راہ پر 5,000 بچے تھے۔ مدینے میں قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ یہاں ایک اللہ کا گھر ہونا چاہیے، مسجد ہونی چاہیے۔ جگہ جو اس کے لیے پسند کی وہ 2 یتیموں کی ملکیت تھی۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ جگہ ہم مسجد کے لیے لینا چاہتے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ بچے ہیں لیکن ان کا ذہن دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ قدیم الاسلام بھی نہیں ہے، اسلام بھی نیا ہے، تربیت بھی، زیادہ موقع بھی نہیں ملا آپ کی صحبت میں رہنے کا، لیکن اسلام لاتے ہی سوچ بدل گئی، ذہن بدل گیا، دماغ بدل گیا۔ انہوں نے کہا حضور یہ پلاٹ بڑا مہنگا ہے، زمین کا یہ قطعہ بہت مہنگا ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، قیمت دینے والا، ابو بکر کی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے کہا قیمت دینے والا میرے پاس موجود ہے، میرے ساتھ ہے، تم بولو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تیری محفل میں بیٹھنے والے کتنے روشن ضمیر ہوتے ہیں، یہ بچوں کی ذہنیت۔ انہوں نے کہا جناب اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں
جنت میں گھر ملنا چاہیے. آپ نے فرمایا دعا کریں گے اللہ وہ بھی دے گا، لیکن قیمت بھی تمہیں لینا ہوگی، تم یتیم ہو. قیمت دی انہیں. کس نے دی؟ کس نے ادا کی؟ آپ کے جانثار اور سچے اہل حدیث حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل حدیث دین کے لیے، رسول کے لیے، اللہ کے لیے نہ کسی جانی قربانی سے گریز کرتا ہے، نہ کسی مالی قربانی سے پیچھے ہٹتا ہے. یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے اہل حدیث کی عملی زندگی. اور پھر یہ نہیں کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک، صرف زندگی تک نہیں، یہ وفا، یہ اطاعت بعد میں بھی نبھاتے رہے، پوری کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے خلافت کا موقع دیا، بہت سے مسائل فوراً یکدم سامنے آئے، اور ان میں سے ایک مسئلہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا تھا، دور کے بعض قبائل جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے ارتداد اور اسلام چھوڑنے کا تھا. بہت سے مسائل تھے، اور بیرونی خطرات بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ روم کے حملے کا بھی اندیشہ تھا. اسی اندیشے کے تدارک کے لیے، جیسا کہ ہمارے محترم ناظم اللہ صاحب نے ذکر کیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں لشکر تیار کیا تھا. مشورہ دیا گیا، کہا گیا صحابہ کی طرف سے، جن میں حضرت عمر جیسے زبردست لوگ بھی شامل تھے، کہ اس لشکر کو روک لیں. باقی خطرات کا سامنا کرنے کے لیے یہ لشکر، یہ سپاہی، یہ مجاہد ہمارے پاس مدینے میں ہونے چاہیے، ہمارے اپنے اور مدینے کے دفاع کے لیے. ان کو نہ بھیجیں. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا احل عقدۃ اخذها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس جھنڈے کی گانٹھ گنڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے باندھی ہے، جو جھنڈا آپ نے خود اپنے ہاتھ سے تیار کر کے اسامہ کو دیا ہے، ابو بکر میں یہ ہمت نہیں کہ اس گانٹھ کو کھول سکے، اس جھنڈے کو نیچے کر سکے. یہ جھنڈا بلند رہے گا، اسامہ کے ہاتھ میں رہے گا، اور اسامہ لشکر کو دے کے جائے گا. باقی خطرات کو ہم بھگتیں گے. کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے، جو بات کی ہے، وہ ہر حال میں پوری ہوگی. یہ ہے مسلک اہل حدیث. اس کے بعد مزید خطرات یاد دلائے گئے. اسی لشکر کے حوالے سے مزید باتیں ہوئیں. آپ نے فرمایا مدینہ اگر خالی ہو جائے، یہ تو لشکر کے کچھ سپاہی، کچھ مجاہد جا رہے ہیں، پورا مدینہ خالی ہو جائے، یہاں تک کہ ولو خطفت نیت ذہاب، بھیڑیے آ کے مدینے کو خالی پا کے جنگل کے جانور جہاں آ جائیں، مجھے اٹھا کے لے جائیں، لیکن میں وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں. یہ ہے مسلک اہل حدیث. اور پھر محبت کی بات، بیمار ہوئے، آخری وقت قریب آیا، پوچھا آج کیا دن ہے؟ کہنے والوں نے کہا پیر ہے، سوموار ہے. آپ نے فرمایا میری خواہش ہے، معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ آج شام سے پہلے پہلے میرا دم نکل جائے، میری جان نکل جائے، کیونکہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دن فوت ہوئے تھے. محبت کی بات. تو مسلک اہل حدیث، جیسے میں نے عرض کیا، جیسے میں نے کہا، نام ہے حب رسول کا، اطاعت رسول کا اور اتباع رسول کا.
اور اس کا بہترین عملی نمونہ پیش کیا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نے، آپ کی سیرت نے۔ ہمیں اہل حدیث ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے دین کی صحیح پہچان ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اہل حدیث، مسلک اہل حدیث اسلام ہی کا دوسرا نام ہے۔ اصل اسلام یہی ہے، اسلام کی اصلی تصویر یہی ہے، کیونکہ اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے سوا کچھ نہیں، جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہدایت پانی ہے، ہدایت پر رہنا ہے، ہدایت پر چلنا ہے، تو کیا کرو؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر عمل کرو، اس کو اپناؤ۔ یہی سبق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دیا، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ہمیں اہل حدیث ہے، لیکن ہمیں عملی طور پہ اہل حدیث بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا راستہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور محبت دلوں میں ہو۔ یہ الزام ہے اہل حدیث پر کہ نعوذ باللہ وہ محبت میں کسی سے کم ہوتے ہیں یا گستاخ ہوتے ہیں۔ مسلک اہل حدیث تو نام ہی حب رسول کا ہے، جو آپ نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے، جو آپ نے فرمایا وہ ہم نے کرنا ہے، یہی تو محبت ہوتی ہے، اور کون سی ہوتی ہے محبت؟ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے چہیتے کا، اپنے محبوب کا تابعدار، فرما بردار ہوتا ہے۔ تو حب رسول کو دل میں رکھتے ہوئے آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت ہمیں عملی طور پر کرنی چاہیے، تاکہ ہم صرف دعوے کی حد تک نہیں بلکہ سچے اہل حدیث بنیں، اللہ کی کتابوں میں سچے اہل حدیث لکھے جائیں، اور اسی کے مطابق ہمارا حشر ہو، اسی کے مطابق ہمیں جنت میں اور انعامات ملیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔